ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے نواب شاہ کے قریب خوفناک ٹرین حادثہ۔ چلتی ہوئی ہزارہ ایکسپریس کی 10 بوگیاں ٹریک سے اتر کر الٹ گئیں، 30 مسافر جام بحق، 100 سے زائد زخمی۔ کراچی سے حویلیاں جانے والی ٹرین حادثے کا شکار ہوئی تو لوگوں نے بوگیوں سے چھلانگیں لگا دی۔ مقامی افراد فوری متاثرین کی مدد کو پہنچ گئے۔ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں نے بوگیوں سے مسافروں کو نکال کر اسپتال پہنچایا۔ نواب شاہ اور دیگر شہروں کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ متاثرہ بوگیوں سے تمام مسافروں کو نکالنے کے بعد ٹریک کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے ہی مدد اپنی آپ کی ہے، 2-2.5 گھنٹے ریسکیو کیا ہے، کسی کو ایمبولینسوں کے تھرو، کسی کو گاڑیوں کے تھرو، کسی کو ہاسپٹل پہنچایا۔ ٹرین ڈرائیور کا کہنا ہے سرہاری ریلوے اسٹیشن سے نکلتے ہی ٹرین کو جھٹکا لگا، ایمرجنسی بریک لگا کر ٹرین کو روکا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرین میں بہت زیادہ مسافر تھے۔ ڈبہ تھا، سارا کا سارا یہ جو پل تھا، پل کے نیچے آ گیا۔ میرے بچے وہ ہیں، وہ وہیں پر ہی ہے، نکالے گئے تھے پر میں نے ان کی حالت پتہ نہیں کیسی ہے۔ 2 بچے بھی ہوئے ہیں۔ کم سے کم دیجیے جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ زیادہ ہوں گی، کم سے کم یہ حادثہ بہت خطرناک ہوا۔ نواب شاہ اور سانگھڑ پولیس نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ریسکیو ورکرز نے لاشیں اور زخمی ہونے والوں کو نواب شاہ اور دیگر قریبی شہروں کے اسپتالوں میں پہنچایا۔ وائس چانسلر پیپلز میڈیکل یونیورسٹی اسپتال نواب شاہ نے بتایا لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ حادثے کے سبب مرکزی ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ریلیف ٹرینیں جائے حادثے پر پہنچی۔ متاثرہ بوگیوں سے تمام مسافروں کو نکالنے کے بعد ٹریک بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ نواب شاہ ٹرین حادثہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج اور رینجرز نے ریسکیو آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جی او سی حیدرآباد نواب شاہ ٹرین حادثے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ جی او سی ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی کی۔ جی او سی حیدرآباد میجر جنرل محمد حسین کہتے ہیں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا، چند گھنٹوں میں ٹریک بحال ہو جائے گا۔ انکوائری کے بعد حادثے کی وجہ پتہ چلے گی۔ مقامی لوگوں کو شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ریسکیو کے کام میں حصہ لیا۔ وہ بوگیوں سے نکالا جا رہا اور زخمیوں کو جلد سے جلد جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دی گئی اور ان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ اس وقت یہاں پر تمام بوگیز کو کلیئر کر لیا گیا ہے اور اس وقت تک یہاں موجود ہے جب تک کہ تمام بوگیز کلیئر نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ابھی اگلے 3-4 گھنٹوں میں انشاءاللہ بحال ہو جائے گا۔ جو ہی یہ حادثہ ہوا تو تمام سول ایڈمنسٹریشن کے، پولیس کے، جو جتنے بھی تنظیمی ادارے تھے اور انٹیلیجنس کے ادارے سب ایکٹیویٹ ہو گئے اور سب الحمدللہ یہاں پہنچے۔ میں خاص طور پہ یہاں لوکل لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کروں گا۔ حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے الیاس انجم سے جو اس وقت جائے حادثے پر موجود ہے۔ الیاس بتائیے گا۔ جی آج ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب خوفناک حادثے کا شکار ہوئی جو کراچی سے حویلیاں جا رہی تھی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 7 بوگیاں جو مکمل طور پر الٹ گئیں اور 10 بوگیاں جو متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت جو اطلاعات یہ تھی کہ 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اب تک کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں اور جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں نواب شاہ ہاسپٹل نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 28 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 70 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے متعدد لوگوں کو طبی امداد دے کر جو ہے روانہ کر دیا گیا۔ البتہ ڈیڈ باڈیز تمام جو ہے وہ نواب شاہ پہنچائی گئی تھی، جہاں پر اس وقت بھی 2 جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناخت جو ہے اب تک نہیں ہو سکی۔ البتہ جہاں بحق ہونے والے جو ہیں ان کے ورثہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 ڈیڈ باڈیز جو ہے 3 خواتین اور 1 مرد کی جو ہے وہ ٹنڈو آدم لے جائی گئی ہے۔ ایک کا تعلق ٹنڈو الیار سے ہے، ایک سے سنجورو سے ہے اور گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ لوگ تھے جن کی ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کے ورثہ کے حوالے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری جانب رات گئے جو ہے یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شام کے وقت جو ہے وہ 2 ریلیف ٹرینیں جو ہے روہڑی اور کراچی کی جانب سے جو یہاں پہنچی تھی، جو اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں جو ہے میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ اس وقت جو آپریشن جاری ہے وہ آپ دکھائیں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان بوگیوں کی اور پٹڑی کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کام جاری ہے اور متعدد بوگیاں جو ہے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر کرینے جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری، رینجر اور آرمی کے جوان جو ہے وہ ریسکیو کے لیے موجود ہیں
اور جن بوگیوں کو سیدھا کیا گیا ہے ان میں سے اس وقت جو ہے وہ سرچنگ جاری ہے تاکہ مزید اگر کوئی مسافر جو اندر پھنسا ہوا ہو تو اسے جو ہے وہ دیکھا جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا الیاس انجم ابنے کے لیے. وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ہزارہ ایکسپریس حادثات تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور مکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے. 45 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹرین جا رہی تھی. صبح سوچ رہا تھا اللہ خیر کرے 3 دن رہ گئے کوئی بری خبر نہ آ جائے، لیکن حادثہ رونما ہو گیا. ٹرین جو تھی یہ بڑی مناسب رفتار پہ تھی، 45 کے قریب. جو ابتدائی اطلاعات ہیں ابھی مصدقہ اطلاعات آنی باقی ہیں. نواب شاہ اور سکھر کے جو ہاسپٹل ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے. پہلے تو ریلیف کا کام ہوگا، پھر انویسٹیگیشن ہوگی. یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے. صبح جب میں اٹھا ہوں فجر کے بعد تو ایک عجیب بیڈ فیلنگ تھی میری اپنی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے 3 دن رہ گئے ہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. 9 مئی کو قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قصور میں جلسے سے خطاب. کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا قدرت کا نظام ہے. نواز شریف نااہل ہوا تو انہوں نے کہا کہ جج کا فیصلہ ہے، خوشیاں مناؤ. دیکھیں اب خوشیاں منانے والوں کے ساتھ کیا ہوا. نواز شریف جلد واپس آئے گا، پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. میں 9 تاریخ کو اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو حکومت ایک جھرنو الیکشن کے نتیجے میں لا کر بٹھائی گئی. اس نے اتنی بے دردی سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا. نواز شریف جلد آئے گا اور پاکستان کی تقدیر آگے بدل دے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور اٹک جیل منتقلی پر تشویش کا اظہار. شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اجلاس میں شرکاء نے کہا گرفتاری کے بعد چیئرمین کی کچھ خبر نہیں. فسطائی سرکار کے ریکارڈ کے پیش نظر قائد پی ٹی آئی پر جسمانی اور ذہنی تشدد کا خدشہ ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا اٹک جیل میں بی کلاس نہیں، سابق وزیر اعظم کو سی کلاس کے سیل میں رکھا گیا ہے. حکومت وکلا کو سابق وزیر اعظم تک رسائی نہیں دے رہی. وکالت نامے پر دستخط نہیں ہوں گے تو اپیل کیسے فائل کریں گے. عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا ہے، ان کو لے جایا اٹک جاتا ہے. اٹک کے بارے میں جانتا ہوں، وہاں بی کلاس تک موجود نہیں ہے. 9/11 کے سیل میں سی کلاس میں سابق وزیر اعظم کو رکھا گیا ہے. وکلا رسائی مانگتے ہیں، انکار کر دیا جاتا ہے. کل ہم نے اپیل فائل کرنی ہے ان کی رہائی کے لیے. وکالت نامے میں جب تک دستخط نہیں ہوں گے ہم اپیل کیسے فائل کریں گے. ان حالات میں عمران خان کو رکھا جا رہا ہے. کھانا نہ جانے کیسا دیا جا رہا ہے. ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. کور کمیٹی کی پہلی ترجیح عمران خان کی سیفٹی ہے اور ان کی جلد از جلد رہائی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ تو فیصلوں کی ابتدا ہے. نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی خود کو قانون سے طاقتور سمجھتے تھے. جب قانون حرکت میں آتا تھا تو یہ پیٹرول بم غلیل کا استعمال کرتے تھے. نواز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین کے مقدمات کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. سلسلہ فیصلوں کا شروع ہے، ابتدا ہوئی ہے. جو وہ خود کہا کرتا تھا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، مسلح جتھوں کے بل بوتے پہ قانون کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور اگر قانون حرکت میں آتا تھا تو پیٹرول بم غلیل کا استعمال موصوف خود کیا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف کو اس سے نہ ملائیں، کیسز میں کوئی مماثلت نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے دوران مزاحمت پر 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج. مقدمہ اویس خان نیازی سمیت 13 افراد کے خلاف تھانہ ریس کورس لاہور میں درج کیا گیا. پولیس حکام نے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے ان کے گھر گئے تو چند افراد نے مزاحمت کی. گرفتاری میں رکاوٹ، سرکاری اسلحہ چھیننے، کارِ سرکار میں مداخلت کے دفعات شامل ہیں. سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے والد محمد سعید کو سوات جیل منتقل کر دیا گیا. محمد سعید کو گزشتہ روز 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. کھیل کے میدان سے بڑی خبر. حکومت نے قومی ٹیم کو ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت جانے کی اجازت دے دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف ہے کھیلوں کو سیاست کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے.
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के वेन्यू पर पाकिस्तान की तशवीश बरकरार है। जरा इस हवाले से क्या बताते हैं शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए शाहिद साहब। देखिए, फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने इजाज़त तो दे दी है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाने की, लेकिन अगर आप उस प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी पर खदशात हैं और हम आईसीसी को लिखेंगे इस बारे में। तो जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ मैच खेलने पर अभी भी एतराज़ है, अभी भी रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगी है कि 132,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में अगर भारत के तमाशाई मुश्तइल हो गए या उन्होंने कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो उससे पाकिस्तान को तशवीश है। तो अब आईसीसी इस बारे में पाकिस्तान को बताएगी। ठीक, शुक्रिया आपका शाहिद साहब। आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चंद दिन की मेहमान हुकूमत की धड़ाधड़ कानून साजी, 9 दिन में 58 बिल मंजूर करा लिए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। 3 दीगर बिल पास किए, जबकि मुतशद्दिद, इंतहा पसंदी, इम्तना तरमीमी बिल वापस ले लिया। वज़ीर कानून ने बताया एजेंसियों के बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। गैर मुल्की एजेंट से गलती से राब्ते में रहने को जुर्म करार देने की शिक भी बिल से निकाल दी गई है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक, सेनेटर रज़ा रब्बानी, कामरान मुर्तज़ा समेत हुकूमती अरकान ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास के दौरान PIA तरमीमी बिल, ज़कात और अशर तरमीमी बिल, हायर एजुकेशन तरमीमी बिल भी मंजूर करा लिए गए। मर्दमशुमारी को नोटिफाई क्यों किया? JUI के कामरान मुर्तज़ा आग बगोला हो गए, सेनेट से वॉकआउट कर गए। बोले हुकूमत के जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिरा दिया गया। हुकूमत से हमारी 7-8 सीटें बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तुर्की ब तुर्की जवाब, कहा मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में तो मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसहाक डार ने कहा नई मर्दमशुमारी के तहत सबसे ज्यादा आबादी बलूचिस्तान की बढ़ी है। जाते जाते एक और बम बलूचिस्तान पे गिराया गया है, 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी। पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद साहब उस मीटिंग में थे, उन्होंने तमाम हकायक पे सुनने के बाद, ब्रीफ होने के बाद ये यूनानिमस डिसीजन है, एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया। आज के जो 8 मेंबर्स हैं आइन में वो उनकी कंसेंसस से हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया, रियासत का भी बहुत शुक्रिया, जिससे हमारी कोई 7-8 सीटें अगर बढ़ जानी थी तो वो बर्दाश्त नहीं हुई। सबसे ज्यादा आबादी का ग्रोथ 3.20% बलूचिस्तान में है। इसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ है अभी भी 3.2% है बलूचिस्तान की। ये बहुत तकलीफदेह है सर, और इसका मैसेज जो है कोई अच्छा नहीं गया सूबे के अंदर। ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। कम अज कम मैं जो है इस वक्त आपके लिए टोकन वॉकआउट करता हूँ। बलूचिस्तान की आबादी उसके बावजूद बढ़ी है। मेरे ख्याल में मेरे भाइयों ने वो हकायक जाने नहीं, मैं जाता हूँ जो उन्हें लेके आता हूँ। इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े और बताए हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। जियाले सेनेटर रज़ा रब्बानी का मुतालबा, कहा ECP हर सूरत 90 रोज में हल्का बंदियां करे ताकि इंतखाबात वक्त पर कराए जा सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको अब अपना चुप का रोजा तोड़ देना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में। हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो है वो मुकम्मल कर ली जाए ताकि इलेक्शंस जो है वो टाइम पे हो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म के लिए किस किस के नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया है। कहते हैं शॉर्ट लिस्ट होने वालों में अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार के नाम शॉर्ट लिस्ट में शामिल नहीं। मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। आम इंतखाबात में ताख़ीर हो जाए तो क्या हो जाएगा? हल्का बंदियां 9 दिसंबर तक हो जानी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन फरवरी या मार्च में हो तो कोई मसला नहीं होगा। जश्न आज़ादी की तैयारी, कराची की पेपर मार्केट में बाजा फरोश शहरी का मुनफरिद अंदाज़े बयां, बाजे के फरोख पर अवामी मसाइल पर शायरी का तड़का। परचम और बाजे खरीदने के लिए आने वाले शहरी वाह वाह करते हैं। जाते रहो और जश्न आज़ादी मनाते रहो। आवाम सो रही है और महंगाई हो रही है। मुन्ना रो रहा है और दूध महंगा हो रहा है और मुन्ने का अब्बा नफसियाती हो रहा है।
یہ وطن ہمارا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اپنے کو ان کی جان من کے کھا رہے ہیں سیاستدان. پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے پیسے دلہ بجاتے رہو اور سامنے والے کی تباتے رہو. کراچی میں گٹروں کی کیچڑ اور حکومت ہے لیچڑ. کراچی ایک سمندر ہے اور ہر نسل کے لوگ اس کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.